بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک پاکستان کے نہایت ہی اہم ادارے کے بارے میں دعوت شمار پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کمپیریزن بھی بتاؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں اس ادارے نے کیسا پرفارم کیا، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال جو گزر چکے ہیں اس کے دوران اس ادارے نے کیسا پرفارم کیا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی بےہودہ قسم کا مجھے کہنا چاہیے کہ ایک نیریٹو بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ جب دیکھیں گے تو یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ نیریٹو درست ہے. انفارچونیٹلی، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے اور شرمناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران مسلط رہے ہیں جنہوں نے کھایا زیادہ ہے اور لگایا کم ہے. اس کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا. تو ناظرین، یہ پاکستان نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، جس کی بیسکلی میجر ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہائی ویز جو ہیں شہروں کے درمیان وہ بلڈ کرنا، موٹر ویز بلڈ کرنا، پھر ان کے جو اوپر ٹول پلازاز جو ہیں ان کی مینجمنٹ کرنا، اس سے ریونیو جنریٹ کرنا، یا اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہے وہ یہ تمام چیزیں ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ 2013 سے لے کے 2017 تک جو ہے، اگر 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ دیکھیں تو اس دوران جو ٹوٹل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہ ہائی ویز یا موٹر ویز بنائی وہ 947 کلومیٹر تھی. 3 ساڑھے 3 سال کے عرصے میں 947 کلومیٹر جو ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی، اور جو انہوں نے پلاننگ کی اس عرصے کے دوران وہ 1306 کلومیٹر کی تھی. اب ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس دوران جو ہے اکانومی کی سچویشن بہت فرق تھی. انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی اکانومی میں وہ دباؤ نہیں تھا، کیونکہ ڈالر کی وہ قیمت نہیں تھی، کووڈ-19 نہیں تھا، اور یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس دوران جو کہہ لیں کہ ان کے مطابق ایک بڑی اچھی اکانومی تھی جو گرو کر رہی تھی، اس دوران انہوں نے یہ فگر اچیو کیے. 947 کلومیٹر انہوں نے بلڈ کیا اور 1306 کلومیٹر کی انہوں نے پلاننگ کی. اب ناظرین، 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ جو نون لیگ کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اسی عرصے کو آپ دیکھ لیں جو 2018 سے لے کے ٹو ڈیٹ آج تک جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے ابھی تک جو گورنمنٹ کے اندر اس ادارے نے جو کارکردگی دکھائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف حیران کن ہے، ڈسپائٹ آل دا فیکٹس کہ دنیا میں اس وقت کرونا ہے، اکانومی پہ ڈالر کا دباؤ ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے 2032 کلومیٹر اب تک وہ بنا چکے ہیں. یعنی کہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ وہ جو ہے ان تمام مشکل حالات کے باوجود وہ بنا چکے ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو پلاننگ انہوں نے کی تھی 1306 کلومیٹر کی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نہ صرف جو ہے پلاننگ کر چکی ہوئی ہے تقریباً 7800 کلومیٹر کی، بلکہ اس میں سے جو میں آپ کو اب اس کی فردر جو ہے کلاسیفیکیشن وہ بتاؤں گا، یہ تقریباً 8000 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے. وہ اس میں سے 1667 جو ہے وہ ان پروگریس ہے، یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ کام اس وقت ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ سڑکیں بن رہی ہیں، دیٹس ان پروگریس. 1819 جو ہے یہ انڈر پروکیورمنٹ ہے، مطلب یہ کہ ان کے لیے جو ہے زمین وغیرہ خریدی جا رہی ہے، اس میں ٹینڈرنگ ہو رہی ہے، ٹینڈرنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس طرح کے کام ہو چکے ہوئے ہو رہے ہیں. اور جو
کے قریب کلومیٹر ہیں، اس کی جو ہے وہ ابھی پلاننگ سٹیج میں. تو آپ موازنہ چیک کریں کہ اسی عرصے میں 3.5 سال کے عرصے میں اسی ادارے نے 1306 کلومیٹر کی پلاننگ کی، ویئر ایز پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اسی ادارے نے تقریباً 8,000 کلومیٹر کی پلاننگ کی. تو آپ فرق دیکھ سکتے ہیں ڈسپائٹ فیکٹ کہ جو اکانومی، ڈالر کا ریٹ، پرائسز اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں، اس کے باوجود اس ادارے نے ڈبل سے بھی زیادہ پرفارم کیا ہے اتنے ہی پیریڈ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اور ایک شاندار کارکردگی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خراج تحسین کے لائق ہیں. پھر آگے جا کے میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں جو تبدیلیاں اس ادارے میں پی ٹی آئی حکومت کی دور میں آئی ہیں. اس میں سے جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم چیز ہے کہ کاسٹ جو انہی سڑکوں کی بنانے کی کاسٹ ہے وہ تقریباً آدھے سے بھی کم ہے. اگر لیٹ سے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ اگر 1 کلومیٹر جو ہے وہ ان کے زمانے میں مسلم لیگ نون کے دور میں 20 کروڑ کا کاسٹ کرتا تھا فار ایگزامپل، وہ اب آن ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر نہیں، لیکن وہ آن ایوریج وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے، وہ 10 کروڑ پہ آ گیا ہے. اور قیمتیں مارکیٹ میں چیزوں کی بڑھ گئی ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. اس کے باوجود تو آپ امیجن کریں کہ پیسے بھی کم لگ رہے ہیں، سڑکیں بھی زیادہ بن رہی ہیں، اور پلاننگ جو فیوچر کی ہو رہی ہے وہ بھی ان سے تقریباً 6 گنا زیادہ جو سڑکوں کی وہ پلاننگ ہو رہی ہے. تیسری جو اور میجر چیز ہے کہ اس میں جو پلاننگ میں ایک چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو پریورٹی پہ جو ہے وہاں پہ کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہتر روزگار، بہتر اپرچونٹیز ملنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز جو کی گئی ہے جو بہت اہم ہے کہ ادارے کے تمام جو بائنگ، سیلنگ اور بیڈنگ ان سب کو الیکٹرانک کر دیا گیا ہے، ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے، اور اس کو بیسیکلی آن لائن کر دیا گیا ہے. تو اس میں اس ادارے نے 3 سسٹم متعارف کروائے ہیں. اس میں ای بلنگ ہے، اس میں ای بیڈنگ ہے، اور ای جو ہے ٹینڈرنگ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ادارہ کوئی بھی چیز بائے کرتا ہے یا ٹینڈر کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الیکٹرانک ہو گئی ہیں، آن لائن ہو گئی ہیں، اور اس میں ٹرانسپیرنسی لائی گئی ہے جس سے کہ ادارے نے یہ جو آپ کے سامنے میں فگرز پیش کیے ان کو اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے. تو کم قیمت میں ڈبل سے بھی زیادہ جو سڑکیں بن چکی ہیں، اور 6 گنا کے قریب جو ہے وہ انڈر وہ پلاننگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم جو ہے نا وہ سنگ میل ہے جو ادارے نے اچیو کیا ہے اس حکومت کے دوران. اسی طرح GIS جو ہے انہوں نے میپنگ کی ہے پورے ہائی ویز کی. اس میں انہوں نے تقریباً 93,000 کے قریب اینٹیٹیز، کمرشل اینٹیٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کو یہ اپنے فیوچر پروگرامز کا حصہ بنا کے ان کے تھرو بھی ادارے کے ریونیو کو بڑھائیں گے. یہ ان کی جو ہے روڈ میپ میں شامل ہے، اور اس روڈ میپ کے تحت جو ان کی GIS میپنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اب یہ انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ ان اداروں کو شامل کر کے تقریباً 93,000 کمرشل اینٹیٹیز ان کو شامل کر کے جو یہ ادارے کا ریونیو بڑھایا جائے. اسی طرح 2-3 ہائی ویز ایسے ہیں جن کے ٹول پلازاز کو آؤٹ سورس کیا تھا پچھلی حکومت نے، جو کہ 2035 تک آؤٹ سورس ہے. ان میں اکارڈنگ ٹو جس طرح IPPs میں بہت کہنے کے میں سمجھتا ہوں ڈاکے مارے گئے ہیں، اسی طرح 2-3 جو ہائی ویز کا آؤٹ سورس کیا گیا تھا ان کے دور میں، مسلم لیگ نون کی دور میں، ان کو بہت ہی مہنگے داموں آؤٹ سورس کیا گیا ہے.
سٹنلی اس میں کک بیکس بھی شامل ہوں گی، ورنہ تو کوئی بھی ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس جو کمپنی کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اس کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کے علاوہ جو 117 ٹول پلازا ہیں ان میں بہتری لائی گئی ہے، ان میں لیکیجز کم کی گئی ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ایم ان کا تھا کہ اس میں جو ادارے کا ریونیو بڑھایا جائے۔ اب ادارے کا ریونیو ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج اس وقت صرف NHS ون لون جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے اپنے منافع میں 102 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے، جو کہ تقریباً 125% زیادہ بنتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں نے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس کا لنک میں اوپر شیئر بھی کر دوں گا، کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا کہ تو جتنی اینٹیٹیز تھیں کمرشل اور نان کمرشل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا نیٹ پروفٹ 200 بلین تھا، اور جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو 287 بلین ڈالر نقصان پہ، نیٹ لاس پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ادارہ 204 بلین بنا رہا تھا، اور اب یہ صرف ایک جو تمام سوشل اینٹیٹیز تھیں، تمام سوشل انٹرپرائزز تھیں، وہ تقریباً ملا کے 204 ارب روپے منافع بنا رہی تھیں 2013 اور 14 میں، جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا۔ اور آج اس وقت صرف ایک ادارہ NHS، وہ گورنمنٹ اس نے 102 ارب روپے ریونیو اپنا بڑھایا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ادارے میں ریفارمز کی جائیں، ٹرانسپیرنسی لے کے آیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگنا چاہیے، کسی کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے جو ہے اداروں کی جو ہے وہ پرفارمنس میں اور ان کے ریونیو میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر ہم باقی اداروں کو بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ڈاٹا آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، جہاں پہ بہتری آئی وہ بہتری بھی آپ کو بتاؤں گا، جہاں پہ اگر تنزلی ہے اس میں پرفارمنس میں ادارے کی کمی آئی ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔